آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے؟ غالباً آپ کا سوال پورا اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ چار فقہ جو گزرے ہیں اور ان کے نام پر جو جوتیوں میں دال بڑھ رہی ہے، یعنی فرقے فرقے ٹولی ٹولی میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقہ اپنے امام کی چلاتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چار فرقے چل رہے ہیں ان معززین کے نام پر جو نیک لوگ تھے۔ سیم اسی طرح جیسے قوم ادریس میں جو صالحین تھے، نیک بزرگ تھے قوم ادریس کے لوگ، اسے قوم نوح نے ان کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اور ان کے بت بنانا شروع کیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح یہ ائمہ اربعہ جو ہیں، چار امام، ان کے نام پہ جو جوتیوں میں دال بٹی ہے اور لوگ فرقے فرقے بنا کر ان کی تقلید میں لگ گئے ہیں، خود ان چاروں اماموں نے منع کیا تھا کہ میری تقلید نہیں کرنا، نہ فلاں کی کرنا نہ فلاں کی کرنا، بلکہ انہوں نے جہاں سے مسائل اخذ کیے ہیں تم بھی وہیں سے اخذ کرنا، یعنی قرآن اور حدیث سے، یعنی اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تو یہ چاروں برحق ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا بسم اللہ نہیں اس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو جب ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تو ان کی تو نماز ہوئے گی نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو چھٹنی تو یہیں پہ ہو گئی کہ دونوں حق پہ کہاں سے ہو گئے، دونوں حق پہ کہاں سے ہو گئے، یعنی ایک نماز نہیں پڑھ سکتا اور ایک کی نماز ہو رہی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں حق کہاں سے ہو گئے؟ حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، قاتل اور مقتول دونوں حق پہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ قتل کرنے والا ظالم ہے، اگر قتل ہونے والا مظلوم ہے تو قتل کرنے والا ظالم ہے، دونوں حق پہ کہاں سے ہو گئے؟ ایک کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تو بیچارے کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، دوسرے امام کے ماننے والے نماز پڑھ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، تیر لگ رہے ہیں، بہہ رہا ہے، حضرت عمر کے اوپر وار ہوتا ہے فجر کے وقت، وہ اسی حالت میں بہتے ہوئے خون میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو حق تو ایک ہی کے ساتھ ہے نا، جس کے ساتھ حدیث ہے، جس کے ساتھ صحابہ کا عمل موجود ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک عورت کو ٹچ ہو جانے سے، یعنی اگر عورت چلی جا رہی ہے اور غلطی سے ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مجھے بوسہ لیتے تھے، پھر وضو نہیں کرتے تھے اور مسجد جا کر فرض نماز پڑھاتے تھے۔ تو حق پہ دونوں کہاں سے ہو گئے؟ ایک کی تو نماز ہو رہی، دوسرے کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ چاروں ہمارے صالحین میں سے ہیں، لیکن ہم ان کی صرف وہ بات لیں گے جو کہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، اور مخالف باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور جب ہم مخالف باتوں میں سے ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم تو ان کے مقلد رہے نہیں، کیونکہ مقلد تو اندھی پیروی کو کہتے ہیں، یعنی اگر خون نکلنے سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ یا ان کے ماننے والے اس مسئلے پہ غلطی پہ ہیں اور حق امام شافعی کے ساتھ ہے، تو ہم نے ان کی توہین نہیں کی اور نہ ہم امام شافعی کے مقلد ہو گئے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی غلطی پر ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو ہم نے امام شافعی کی بات کو رد کر دیا کیونکہ حق ان کے ساتھ نہیں ہے اس مسئلے پہ، تو ہم نے ان کی توہین نہیں کی، ہم نے امام ابو حنیفہ کی اس بات کو لے لیا کیونکہ یہ حدیث کے موافق ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ہم نے امام ابو حنیفہ کی اس بات کو لے لیا، تو ہم ان کے مقلد نہیں ہوئے۔ اسی طرح باقی جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی یا ان کے ماننے والے، تو ان کی بھی جو غلط باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہیں، ہم ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ سے ہم ان کے گستاخ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی وہ باتیں لینے کی بنیاد پر جو کہ قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی کسی بات کو اس لیے لیتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، تو ان باتوں کو لینے سے ہم ان کے مقلد نہیں بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اتباع کر رہے ہیں۔
تو حق چاروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حق پہ صرف ایک ہی ہوگا، لیکن کسی نہ کسی معاملے میں کوئی حق پہ ہوگا، کوئی باطل پہ ہوگا۔ لیکن اس شخصیت کو آپ پکڑیں گے جس کی باتیں باطل نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے قبر نبی کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قبر والے کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، باقی ہم سب سے اختلاف کر سکتے ہیں، کتنا بھی بڑا امام ہو، یہاں تک کہ صحابی بھی ہو، ہم اس کی بات کو لے بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوائے اس قبر والے کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، رد نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو اس امام کو مانو جس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، حق صرف انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویسے مقلد ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے یہ کہہ کر کہ چاروں برحق ہیں، لیکن جب کوئی غیر حنفیوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور آمین بالجہر کہے اور رفع یدین کرے تو اس کے سینے میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے مسجد سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا تک کرنے لگتا ہے، قتل و غارت گری پہ اتر آتا ہے، لیکن اپنے اس قول پہ وہ جھوٹا ہے کہ چاروں برحق ہیں، لیکن چاروں برحق مانتا نہیں ہے وہ، سوائے اپنے امام کے حق پہ کسی کو نہیں مانتا ہے، بلکہ ہر کسی سے جھگڑا کرتا ہے، تم رفع یدین ثابت کرو، تم آمین بالجہر ثابت کرو، تم یہ ثابت کرو، تم فاتحہ خلف الامام ثابت کرو، تم وہ ثابت کرو۔ اس کے پیچھے دیکھو کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ تک بھی ہونے لگتی ہے، مار پیٹ بھی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، لیکن یہ صرف اپنے امام کو برحق مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔